تو بالآخر ریاست پاکستان کی طرف سے آپریشن فسٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ اب اس آپریشن کی نوبت کیوں پیش آئی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور کس تیزی کے ساتھ اس آپریشن نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور ایک خبر آ رہی ہے کابل کے اندر سے، جہاں پر نامعلوم افراد کی طرف سے کوئی کارروائی کی گئی ہے اور ایک اہم شخص کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اب یہ شخص کون تھا، اس سے متعلق بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو 2 سے 3 ڈیولپمنٹس ہیں آج کے اس ولاگ میں، ان پر بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 12 جون 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپریشن فسٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس آپریشن کو ریاست نے کیوں شروع کیا ہے اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے تھے مسلسل کہ پاکستان کے اندر تیزی کے ساتھ بدامنی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ہم نے افغانستان کا بارڈر ایک لمبے عرصے سے بند کیا ہوا ہے، اور ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب ہم نے آپریشن غزوہ للحق کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس آپریشن کے تحت افغانستان کی بارڈر کی بندش، اور دوسرا آپریشن غزوہ للحق کے بعد ہم نے ایک بڑے وقت کے بعد یہ دیکھا کہ بڑا جو بدامنی کا کوئی واقعہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر نہیں ہوا، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد ہم نے اس سلسلے کے اندر شدت دیکھی، اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کے سامنے رکھا کہ اگر آپ خالی اپریل 2026 کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر 34 سے 109% تک بدامنی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہ جو نمبرز ہیں یہ بڑھا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا تھا کہ جب ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو بند کر دیا ہے تو پھر یہ جو عناصر ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں پر یہ اپنی محفوظ پناہ گاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب بڑا صاف تھا کہ بارڈر بند ہونے کے بعد بھی اگر پاکستان کے اندر ایسی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں پسماندہ علاقوں کے اندر یا پھر سرحدی علاقوں کے اندر اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کی بات کریں، شمالی وزیرستان کی بات کریں، وادی دیرہ کی بات کریں اور ان جیسے دیگر علاقوں کی بات کریں۔ اب ان علاقوں کے اندر سے ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنا ہے، اسی لیے آپریشن فسٹ کا آغاز کیا گیا۔ آپریشن فسٹ یعنی کہ فوجی اصطلاح کے اندر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوہے کی مٹھی مضبوط بے رحمانہ انداز میں آگے بڑھنا یا اپنا کنٹرول قائم کرنا، یہ اس کے جو مطلب ہیں یہ ہو سکتے ہیں آپریشن فسٹ کے۔ اب اسی کے تحت یہ آپریشن جو ہے 2 سے 3 مراحل کے اندر کیا گیا۔ اس کی پوری تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں، یہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مرحلہ وار یہ جو آپریشن شروع کیا گیا اس کے اندر کس حد تک پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، سیکیورٹی فورسز کو کامیابیاں ملی ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن آئرن فسٹ ایک فوجی محاورہ ہے جس کا مطلب ہے لوہے کی مٹھی ہے۔ اس سے مراد سخت، فیصلہ کن، ناقابل تسخیر اور بے رحم طاقت کا استعمال ہے تاکہ دشمن یا دہشت گردوں کو مکمل طور پر کچل دیا جائے۔ آپریشن کی جو تفصیلات آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن آئرن فسٹ یہ 12 سے 13 جون 2026 تک میران شاہ کے مضافاتی علاقوں میں کیا گیا، پلنگ زئی، خوزئی اور ندیم کوٹ میں کامیابی سے کیا گیا۔ یہ آپریشن افغان پشت پناہ دہشت گردوں کا لدم TTP یا جسے ریاست پاکستان فطنت الخوارج کا نام دیتی ہے ان کے اگینسٹ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹینکس، آرمرڈ پرسنل کیریئرز، بارڈر سیکیورٹی عناصر اور کوئک ریاکشن فورسز کی مکمل حمایت سے یہ کارروائی کی۔ اب یہ چونکہ مرحلہ وار کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے یہ 1 سے 3 جون کو شروع کیا گیا۔ ندیم کوٹ اور خوزئی کے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس مرحلے میں 28 آمن دشمنوں کو ہلاک کیا گیا جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ علاقے کو کلیئر کرنے کے دوران شدید جھڑپیں بھی ہوئیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہے یہ 4 سے 12 جون تک جاری رہا اور یہ پلنگ زئی کے علاقے میں منظم تلاشی اور کلیئرنس کا آپریشن تھا۔ اس مرحلے میں 34 مزید آمن دشمنوں کو ہلاک کیا گیا اور پلنگ زئی سے 4 اہم دہشت گرد کمانڈر ان کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے، یہ بھی کامیابی پاکستان کی فوج کو ملی ہے۔ اب اگر ہم اس کی کل جو ٹارگٹس ہیں جو اچیو ہوئے ہیں، کتنی حد تک آمن دشمنوں کے عناصر مارے گئے، اس سے مجموعی طور پر جو نمبرز اس آپریشن کے نتیجے میں معلومات کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 62 کے قریب آمن دشمنوں کو ہلاک کیا گیا، جن میں 4 ہائی ویلیو ٹارگٹ شامل تھے۔ 8 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ 14 دہشت گرد ٹھکانے اور کمانڈ سینٹرز بشمول زیر زمین سرنگوں کے نیٹ ورک کو بھی تباہ کیا گیا۔ جھڑپوں کے دوران ہتھیاروں اور گولہ بارود کے بڑے ذخائر کو بھی تباہ کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے آمن دشمنوں کے ٹھکانوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد کیا، جس میں متعدد چیزیں شامل تھیں۔ ان میں سے 12.7 ملی میٹر مشین گن، ذرا کئی راکٹس، 22 سب مشین گنز، M16 رائفل، RPG 7 لانچرز، بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد، اور اس کے علاوہ ایک افغان طالبان کا جھنڈا بھی ان عناصر سے ملا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور ایک شخص کو بازیاب کروایا گیا جس سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ کوئی یتیم لڑکا تھا جس کو یہ اٹھا کر یہ عناصر ساتھ لے گئے تھے۔ اب آپریشن آئرن فسٹ جو ہے 3 کے دوران سرحد پار سے چلنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کو بڑا دھچکا بھی لگا ہے اور علاقے میں
तलाशी और क्लियरेंस का जो सिलसिला है इसको भी अब तेज कर दिया गया है। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमली तौर के ऊपर, ताकत के बलबूते के ऊपर ऐसे अनासर की महफूज पनागाहों का खात्मा किया है। अब ये दोबारा आकर आबाद ना हो जाएं तो इसके लिए क्लियरेंस ऑपरेशन या तलाशी जो है जगह जगह के ऊपर चेक पोस्टें भी लगा दी गई हैं ताकि पूरे इलाके को जो है वो क्लियर किया जा सके। अब इसका ज़ाहिर है एक रद्दमल भी सामने आता है जो कि आ भी रहा है। अब इसके अंदर आज ही के दिन में बताया जा रहा है कि लकी मरवत के इलाके खैर पक्का में जुमे के रोज़ नमाज जुमा के दौरान एक अहम वाक़या रूनुमा होता है। ज़िले इंतज़ामिया और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलदम जो TTP है या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनत व ख़वारिज कहती है, इन्होंने एक खुदकुश बमबार को भेजा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने बर वक्त ट्रेस कर लिया और इसको मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और इसको बाहर से कंट्रोल कर लिया। और इसके अंदर जो एक वाक़या रूनुमा हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो ये मामूली नोयत का हुआ, वरना अगर खुदा न खासा ये शख्स मस्जिद के अंदर चला जाता जहाँ पर नमाज जुमा की अदायगी जो हो रही थी तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का ज़िया हो सकता था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बना दिया है। तो ज़ाहिर है जहाँ पर आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर इन अनासिर का कला कमा करेंगे तो ये भी अपने तय कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दबाव में लाने के लिए और ऐसे जो वाक़यात हैं उनको करने के हवाले से। अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के अंदर से क्या खबर सामने आ रही है मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि अफ़गानिस्तान के सूबा हिलमत में कलदम BLA के एक अहम कमांडर मोहिउद्दीन को हलाक किया गया है। और ये हिलमत में अफ़गानिस्तान गुज़श्ता रात अफ़गानिस्तान के सूबे हिलमत में नामालूम अफराद ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कमांडर मोहिउद्दीन को हलाक किया। मोहिउद्दीन को बाज़ ज़राए में फितनत उल हिंदुस्तान, ये रियासत पाकिस्तान नाम देती है जिसको कलदम BLA भी कहा जाता है, से मुंसलिक एक अहम रहनुमा के तौर पर जाना जाता था। ये वाक़या सूबा हिलमत में पेश आया जहाँ कलदम BLA के मुतादिद अरकान पनागुज़ीन होने की इतलात हैं। नामालूम हमलावरों ने उन पर फायरिंग करके उसे हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यह कत्ल अंदरूनी इख्तलाफात या मुखालिफ गिरोहों के दरमियान तनाज़े का नतीजा हो सकता है। अलबत्ता अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। कलदम BLA ने इस वाक़े पर अब तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। ये वाक़या बलोचिस्तान में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के तराजुन में अहमियत का हामिल है, जहाँ कलदम BLA जैसे ग्रोहों के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। हिलमंद सूबा कलदम BLA के अरकान के लिए पनागाह के तौर पर भी जाना जाता है, जहाँ माजी में भी ऐसे मुतादिद वाक़यात पेश आते रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शुरू किया गया है। बिलखसूस ऑपरेशन आयरन फिस्ट के हवाले से हमने तफसीलात आपके सामने रखी हैं और ये भी बताया है कि इसका मकसद क्या था, आखिर क्यों इस ऑपरेशन की नौबत पेश आई है। और ये कोई अलग से पूरी ऑपरेशन का, यानी आप इसको कह लें कि अज़्म इस्तेहकाम जो पाकिस्तान की एक फ्रंट लाइन फेस था या ऑपरेशन था, ये उसी के अंडर ऑपरेशन आयरन फिस्ट जो है इसका आगाज़ किया गया है। तो इसके तहत मकसद यही है कि इन इलाकों को, बिलखसूस शुमाली वज़ीरिस्तान को, इनकी महफूज पनागाहों से ख़त्म करना है और फिर इस बात को भी यकीनी बनाना है ताकि दोबारा आकर इन सरजमीनों के अंदर आबाद ना हो सके और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना ना बना सकें। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।